اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِقْرَارُهُ وَهُوَ الْقُعُودُ عَلَى إِلْيَتَيْهِ نَاصِبَ الرُّكْبَتَيْنِ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَتَرَبُّعُهُ بِلَا عُذْرٍ وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي طَاقِ الْمَسْجِدِ فِي الْمِحْرَابِ بِأَنْ يَكُونَ الْمِحْرَابُ كَبِيرًا فَيَقُومُ فِيهِ وَحْدَهُ أَوْ عَلَى دُكَّانٍ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ وَحْدَهُ أَيْ يَقُومُ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْضِ وَالْقَوْمُ عَلَى الدُّكَّانِ والقيام خلف صف وجد فيه فرجة وسورة وجد فيه فرجة وسورة سورة حيوان وسورة وکھرے وسورة صبر کر چلے پڑھ وسورة سورة حيوان حیوان نہیں حیوان غیر منصرف ہو گئے حیوان غیر منصرف ہے کی بنے نہیں بس پوچھے غیر منصرف ہے علم ہوئے تو تاں علم ہے عثمان لفظ عثمان غیر منصرف ہے بھی الف نون زیادہ تاں تو یہ سبب نہیں چاہیے تیت تو یہ سبب کیڑے ہیں نحمیر تو لگے کلو انسان حیوان اجتا کو تنوین جڑی پڑھی ہو اس کو پتہ نہیں لگے منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے اے حیرانگی ہے نا جی صبر کر او شرع انہوں پڑھن دینا پھر صلاة او دے صبر کر وہ صبر کر کو دو لفظ پڑھن دینا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وَإِقْعَاؤُهُ اور مصلی کا اقعاء کرنا نماز کے پھٹیے نماز کے مکروہات میں سنا رہا ہوں نماز کے مکروہات پھٹیے تے محک دھیان نال سنو نماز کے مکروہات سنا رہا ہوں اور مصلی کا اقعاء کرنا بھی مکروہ ہے اقعاء کیا ہے وہ بیٹھنا ہے اپنے الیاتین پر دراہا لے کے کھڑا کرنے والا ہو اپنے دونوں گھٹنوں کو یہ نماز کے اندر مکروہ ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وَإِقْعَاؤُهُ باوجہ وارد ہونے نہج کے اس سے عند مسلم و ترمذی و احمد والبہقی و ابن ماجہ وغیرہم فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے اوصانی خلیلی اوصانی خلیلی بثلاث ونہانی عن ثلاث اوصانی بالوتر قبل النوم وصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتای الضحی اور چاشت کی 2 رکعتیں اے مینو میرے خلیل نے وصیت کی تھی قالا فرماتے ہیں ونہانی اور سرکار نے مجھے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انل التفات، نماز میں دائیں بائیں التفات کرنے سے منع فرمایا، و اقعاء کا اقعاء القلب، اور بیٹھنا جیسے بیٹھتا ہے کتا، اس سے منع فرمایا، اور نکر کا نکری دی کے نماز جلدی جلدی پڑھنی، جویں مرغا ٹھونگے ماردا ہے، اس کولوں مینوں سونیا نے وصیت کیتی، منع فرمایا بھی اے کام نہیں کرنا۔ ہائے ہائے قائل قلب۔ وَهُوَ الْقُعُودُ، یہ تفسیر وہ ہے کہ اختیار کی ہے اس کو ہدایہ میں، اور تفسیر کی ہے اس کی ہدایہ میں یہ ہے گوڈے کھڑے کر کے اپنے سرین تے بیٹھنا، اے نماز کے اندر ایک آئے اور یہ مکروہ ہے۔ تو کیونکہ حدیث پاک میں بھی سرکار نے منع فرمایا کا اقعاء القلب، وہ کیا ہے؟ صاحب ہدایہ نے یہ معنی کیا ہے جو یہاں لکھا ہے، اور تفسیر کیا ہے اقعاء کی امام کرخی نے، بائیں طور کے کھڑے کرے اپنے دونوں قدم جیسے سجدے میں پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور رکھے اپنے الیتین کو اپنی ایڑیوں پر۔ مجبوری درد وغیرہ ہو تو اور چیز ہے، لیکن مجبوری کوئی نہ ہوئے تے سجدے وچ اٹھ کے تے پیر اوویں کھڑے تے اڈیاں اتے بہ جاوے، وَهُوَ أَيْضًا مَكْرُوهٌ، ذکر کیا اس کو ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں۔ اور ہن پیچھا واپس بھی جانا متن اللہ شرح اندی ہو گئی، میں ہن کس طرح کو تہاڈا منہ پھاڑ کے اتنے تھلے کیتی رکھا، میرے کو تو ادھر موڑ سسٹم کو نہیں ہے گا جی۔ اور پھیلانا اپنے دونوں بازوؤں کو، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ قولہ و افتراش و ذراعہ، بائیں طور کے بچھا دے دونوں بازوؤں کو سجود کی حالت میں، اور نہ دور کرے، ولا یجافیہا عن الارض، یجافیہما بتا ٹھیک ہے، اور نہ دور کرے دونوں بازوؤں کو زمین سے، انج لمے پا کے نماز پڑھے، انج نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ اچھا جی، اور کراہت اس کی تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، ذکر کیا ہے اس کو باہر میں، باوجہ وارد ہونے نہج کے سے عند احمد وغیرہ ہی من کتب الصحاح، لیکن یہ رجال کے لیے مکروہ ہے اگر بازو بچھائے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ او حدیث فان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتدلوا فی السجود، اعتدال کرو، اور نہ بچھائے تمہارا کوئی ایک اپنے بازوؤں کو جیسے بچھانا کتے کا۔ کتا دو طرح بہندا ہے، ایک باری اگلے لتاں کھڑیاں تے پچھلے تھلے ڈا کے تے چوتھ تے بیٹھا ہوندا ہے جی کتا، تے ایک باری یہ ہوندا ہے اگلیاں بھی لتاں اگلے باواں بھی لمیاں کر کے تے تھلے منہ کر کے بیٹھا ہوندا ہے جی۔ ایتھے اے مراد ہے اگلیاں لتاں جڑی لمیاں کردا ہے۔ تو منع فرمائے، تو جدو منع آ گیا فرمائے جو نہ پھیلائے، تو لہذا پھر کیڑی کراہت ہے؟ کراہت تحریمی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ اس میں نہ آ گئی لہذا یہ بازو پھیلا کر نماز پڑھنی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور وَتَرَبُّعُهُ، اور چار زانو بیٹھنا، چوکڑی مارنی، بلا عذرن، بغیر عذر کے، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔
یہ نماز میں مکروہ ہے. قولہ و تربعہ یہ کراہت تنزیہ ہے جیسا کہ در مختار میں ہے، اس لیے کہ اس میں قاعدہ مسنونہ کا ترک ہے. قاعدہ مسنونہ کیا ہے؟ وہ بچھانا یسرا کو، بیٹھنا یسرا پر، اور کھڑا کرنا یمنا کو، یہ ہے. اب اس پر چونکہ نہی نہیں آئی ہے اس لیے یہ سنت کا خلاف ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہ ہے جی. نہی آ جائے تو اس پر بھی تحریم بھی ہے، یا واجب کا خلاف ہو جائے جی. اور باقی بلا عذرن کا اور حالت عذر مستثنیٰ ہے، کیونکہ قانون ہے کہ لأن الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریاں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں. اور تحقیق وارد ہے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا یتربع چوکھڑی مار لیتے تھے، اور وَيُعَلِّلُهُ اور آپ اس کی علت بیان کرتے تھے بالوجہ فی رجلہ، فرماندے سن میرے پیر چ تکلیف ہے تو میں انج نہیں بہ سکدا تاں چوکھڑی ماردا جی. اور منع کرتے تھے اپنے غیر کو اس سے. دوجا نو فرماندے نے تسی جوان ہو تانوں تکلیف نہیں، تسی اوویں بہو جویں سنت طریقہ ہے، میری تھوڑی مجبوری بن گئی ہے جی. اخرجہ مالک وغیرہ. اور متن اور کھڑا ہونا امام کا مسجد کے محراب میں، طاق میں یعنی محراب میں، یہ بھی کیا ہے؟ اب یہ امام کے لیے مکروہ ہے. اچھا جی، کس طرح؟ بائیں طور کے ہو محراب بڑا، کیا ہو؟ محراب بڑا ہو، پس کھڑا ہو جائے امام اس میں اکیلا جی، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جی. یا کھڑا ہو جائے امام اکیلا دکان پر تو لوگ سارے پیچھے نیچے ہوں تو یہ بھی مکروہ ہے. یا کھڑا ہو زمین پر اکیلا امام، قوم اونچی جگہ کھڑی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. کچھ بندے اندے نال اس جگہ تے ہون پچھلے اتے تھلے ہو جان کوئی عرض نہیں، یہ بالکل کلا امام تے باقی سارے انج، اے مکروہ جی. یعنی کھڑا ہو امام زمین پر اور قوم دکان پر جی، دو میں صورت ہے، امام اچا قوم نیمی، قوم اچی امام نیما، یا علیحدہ محراب میں کھڑا ہو گیا تو اس میں کیا ہے؟ یہ کراہت ہے. قولہ و قیام الامام، یہاں دو صورتیں ہیں. اولا پہلی یہ ہے کہ کھڑا ہو امام مسجد میں اور سجدہ کرے محراب میں، پیر باہر نے سجدہ وچ ہوندا ہے، یہ صورت لا کراہت فی اتفاقاً کما فی البنایا. ثانی یہ کہ کھڑا ہو امام محراب کے اندر، اور یہ وہ صورت ہے کہ تصریح کی علماء نے صورت کی کراہت کے ساتھ ان دی وجہ کی یہ دو علت بیان کی علماء نے کراہت کی بے وجہین. ایک تشبہ ہے اہل کتاب کے ساتھ امام کے امتیاز میں قوم سے بے مکان علیحدہ جگہ میں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سونے محبوب تاڑی عظمت نو تے ساڑے سونے دین نو کروڑا سلام. حضرت صاحب وکھری جگہ تے قوم وکھری جگہ تے اے تشبہ اہل کتاب نال نماز وچ بھی ٹھیک نہیں. بیٹھا ہے تیرے نال التشبہ بے اہل الکتاب
فی امتیاز الامام عن القوم بے مکان، نہ کوئی شرح پڑھے، نہ دلیلاں نو ویکھے، نہ توجہ کرے، نہ اپنے نفس نو سٹا مارے، نہ طالب علماں نو سمجھائے، جتھے کوگو ہندی پئی اوتھے لگی چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری وجہ ہے کہ یہ کہ مشتبہ ہو جاتا ہے حال امام کا ان پر جو اس کی دائیں جانب ہیں اور اس کی بائیں جانب ہیں۔ اگر وجہ اول ہو تو مطلقاً مکروہ ہے، مطلقاً پاویں پچھلیاں نو اشتباہ نہ بھی ہوئے تاں بھی چونکہ تشبہ والے کتاب ٹھیک نہیں ہے، مطلقاً مکروہ ہے۔ اور ثانی پر نہیں مکروہ ہوگا جب کہ نہیں مخفی ہوگی حال اس کا اصحاب جہتین پر۔ جہتین کون؟ یمین یسار۔ اگر ان پر حال مخفی نہیں ہے، محراب میں کھڑا ہے تو اب قرات نہیں ہے، پہلی وجہ ہے تو مطلقاً مکروہ ہے چونکہ امتیاز ٹھیک نہیں ہے۔ بلے 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 بلے۔ او علا دکان، دکان کا کیا مطلب؟ یعنی امام کھڑا ہے اسی شے پر جو مرتفع ہے، جیسے کہ دکان اور اس کی مثل قد کے برابر اونچا ہے، قد کے ضروری نہیں کہ 20 فٹ اونچا ہوئے، قد کے برابر یا اندازہ اتنا کہ واقعہ ہو جائے اس کے ساتھ، یا اندازہ ایک ذرا کا مثل سترہ کے، اس میں کئی اقوال ہیں اور مختار عند الجمہور یہ اخیر ہے۔ 1.5 فٹ امام اچھی تھان تے کھلوتا ہے تے پچھلی صف جڑی پہلی وہ نیویں تھان تے وہ بھی اونی تھان تے کھلو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ان دے نال کوئی بھی نہیں ہے گا، حضرت صاحب کلے ہی کھلوتے نے 1.5 فٹ اچھے تے نماز مکروہ ہو جائے گی، ہو جائے گی جلدی نال نہ کہہ نماز مکروہ ہے، اس ہو جائے گی نہیں ساڑھے جڑے نا سانو لمحہ پا دیتے ہیں جی، ہو گئی ہے مکروہ ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے بے اسی ایسے کام جو کہ جمعے ہیں بھی ساری سنتا میں رہ جان، سارے مکروہ ہو جان، ساری سنتا رہ جان تو جی فرض ہو گیا اس کا جی، بس ساری نمازیں انج دی ہونی چاہیے دی ہیں، صرف اسی ایسے کام جو گئی ہیں جی۔ تو مختار یہ ہے کما فی الفتح، اور تحقیق وارد ہے نہج اس سے سنن ابی داود میں وغیرہ میں نہج وارد ہے جی، نہج اس سے وارد ہے، اور اس لیے کہ اس میں تشبہ ہے اونچا کھلونا کس کے ساتھ، اور تحقیق منع کیے گئے ہیں ہم ان سے، منع کیے گئے ہیں تو ان سے تشبہ، تو امام اونچی جگہ کھلوے یہ تشبہ ہے۔ او قیام الامام فی طاق المسجد جی، اور جتنے تھلے حاشیہ لگا ہوئے نا وَيَنْهَا غَيْرَهُ عَنْهُ، او تھے جتنے تھلے لکھا ہوا نمبر اوتھے تھلے حاشیہ ہوندہ جی۔ فان عبد اللہ ابن عمر، جناب عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اس نے پڑھے ساجے جی، وہ اپنے والد صاحب سے کہ انہو اخبارہ کہ جناب عبداللہ نے خبر دی آگے اپنے شاگرد کو، کیا کہ انہو کان یرا کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رائے رکھتے تھے تربو کی صلاحت میں، جب بیٹھتے تو دیکھا انہوں نے تو قالا فرمایا کہ ففعلتہ کیا میں نے یہ چوکھڑی ماری ہے، اور میں ان دنوں میں حدیث سن ہو گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں، بڈھا ہو گیا ہوں، او عمر پتہ 84 سال، تو پس منع فرمایا مجھے، بیٹے کہنے لگے مجھے والد صاحب نے منع فرمایا، فنہانی عبداللہ جی، لیکن میں نے انہیں منع فرمایا بھی تو جوان ہے،
اور فرمایا کہ محض نماز کی سنت یہ ہے کھڑا کرے تو اپنے رجل یمنا کو اور دورہ کرے تو رجل یسرا کو جی تے پس میں نے اس کو عرض کی کہ ابا جی آپ نے اس طرح کیا ہے آپ نے فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ یا اللہ جی جرت سانوں میں دے دیو کیسی پوچھ سکیے حضور والا آپ نے ایسا کیا ہے یہ کیوں ٹھیک ہے کہ غلط ہے یا اللہ اسی تے بالکل پٹے مر گئے ہاں ساڈیاں تے بالکل دماغ اتے پتہ نہیں کی شاید تاری ہو گئی ہے اے پوچھ دے پے نے اے جڑے پوچھ رہے نے صحابی نہیں ہیں جنہاں کول پوچھ رہے نے چوٹی دے صحابی نے سونے دی تابع داری تے ہر سنت مستحب دی مثال دی تے عبداللہ بن عمر دا نام ہوندا ہے جی انہاں کول پوچھ رہے نے تسی ابا جی مینوں منع کر دیو آپ تسی بیٹھے ہو اس طرح فرمایا پتر اِنَّا رِجْلَيَّا لَا تَحْمِلَانِ پتر میرے پیر اور میرا پہار نہیں چل دے بڑھاپا ہو گیا تو تاں جی میں تاں دعا منگی یا اللہ سانوں بھی جرت دے دے گا اسی بھی پوچھ سکیے کیا کم کیتا ٹھیک ہے کہ غلط ہے جی ساڑی تو ہوش ہی ماری گئی ہے ساڑھا تو ہوش ہی ماری گئی ختم ہی ہو گئے اسی بالکل مر مک گئے ہیں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی حدیث سنال عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے البتہ یہ کہ بیٹھوں میں ردفین پر اے اگ دے کولے بھی بہتر ہے تے من دیکھ لو بہتر ہے سے کہ بیٹھوں میں نماز میں چوکڑی مار کے میں اگ دے کولیاں تے بہ جاواں اے میرے واسطے بہتر ہے کہ میں سنت دا خلاف کراں جی سنت دا یہ آپ کیوں بیان دینے کہ اگر اس طرح بواں گا مجبوری نہیں ہے تو سنت دا تاں دنیا دے نال چنگا میں اگ تے بہ جاواں اے صحابہ پاک نے اے گل جی کہ او خلاف نو سوال ہی پیدا نہیں وہ تے پیالے منہ تے ٹھوک دیں دیں اے چلو جی والی پکی اساں پیتی ہے کھادی ہے جی تے اساں نال پانی پیتا ہے چلو جی رہن دیو جی کوئی پرواہ نہیں یہ پتر پکی اساں کھادی ہے آپ پہ یہ گل فرماندے نے جی تے کیوں پہ فرماندے نے سنت دا خلاف ہے کی ہے سنت دا خلاف ہے تو مجبوری اور چیز ہے اچھا او بیکھو اگلا او وقع دوبارہ دنہ یوان او آخر تے کیڑی شے وچ بے امام بکھرا تے مقتدی نیویں اچا فان حمام رضی اللہ فتح القدیر والے نہیں اتے جا کے حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی لوگوں کی مدائن میں کتھے کیونکہ آپ یہ تھی فاتح عراق آپ مشہور نے جی 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 تے مدائن میں آپ نے امامت کرائی آپ کھلو گئے علی دکان جی اچھی جگہ کھلو گئے کون فآخذ ابو مسعود انصاری نے پکڑا ان کی قمیص کے ساتھ پچھوں کنہوں فجابازہ تے پیچھے کھچیا انہوں کی کیتا فلما فارغ من صلاته جب فارغ ہوئے اپنی نماز سے جی تو قالا کہا کہ انہو کانا کہ وہ تھے عمار بن یاسر کے ساتھ مدائن میں تو قائم کی گئی نماز پس آگے ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے بسم اللہ آپ آگے ہوئے اور کھڑے ہو گئے دکان پر نماز پڑھانے لگے ہیں اور لوگ نیچے تھے آپ سے پس آگے بڑھے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس پکڑا آپ نے ان کے ہاتھوں کو
تو فاتباؤ پس تابع ہو گئے جناب حذیفہ کے جناب عمار، حتیٰ کہ نیچے اتار دیا ان کو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پس جب فارغ ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز سے تو ان کو فرمایا جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا نہیں سنا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے کہ جب امامت کرائے رجل قوم کی تو پس نہ کھڑا ہو مکان عرفہ میں ان کے مقام سے یا اس کی مثل، جی بھی انج نہ کھڑا ہوئے۔ تو جناب عمار کہتے ہیں اسی لیے تو تابعداری کر دی میں نے آپ کی جب پکڑا آپ نے میرے ہاتھوں کو۔ جی کی رولا پیا جی؟ جی وہ ہے نا کہ پہلے پکڑیا نا جناب ابو سعود نے، انہیں سمجھا دیتا، پھر دوجی باری واقعہ پیش آیا تو جناب حذیفہ نے تھلے لایا کہ بھی اے حدیث ہے کہ یہ حدیث ہے جی، تو لہذا بھی امام اچھی جگہ نہ کھلوگے، امام اچھی جگہ نہ کھلوگے۔ جی جی اور وَإِقْعَاؤُهُ اور اقعا کرنا، اچھا رند ہے، چلو پورا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہرحال عکس صبر بہو، اور وہ یہ ہے کہ ہو امام اکیلا نیچے، امام نیواں ہے تو قوم پہلی صف اچھی ہے، وحدہ اسفل، پس کراہت اس کی اس لیے کہ اس میں امام کی تذلیل ہے جبکہ امام کی تقریب مطلوب ہے شرن۔ ہن اگلے پڑھ لو پھر چلتے ہیں واپس۔ بالقیام اور کھڑا ہونا صف کے پیچھے، پاتا ہے مسلی صف میں فرجا، اگلی صف جگہ ہے وے تے پھر بھی تے مکروہ ہے۔ او دیکھو بالقیام اے کیوں، یہ بذالک لے حدیث سونیاں دا فرمان ہے کہ پورا کرو اگلی صف کو، پھر وہ جو اس کو ملی ہوئی ہے پس وہ جو ہو کمی سے چاہیے کہ ہو آخری صف میں، کمی آخری صف وچ ہونی چاہیے دی، اگلیاں چ نہیں ہونی چاہیے دی۔ جی اخرج ابو داؤد والنسائی۔ جی اور یہ حدیث فائدہ دیتی ہے، مکروہ ہے کھڑا ہونا کتھے، پیچھے اگلی صف کے پورا ہونے سے پہلے پیچھے کھڑا ہونا کی ہے مکروہ ہے، سنیں؟ اچھا اور اگر نہ وَإِلَّمْ يَكُنْ، اور اگر نہ پائے کسی ایک کو، اے اصل ہونا چاہیے ہے، اگر نہ پائے فرجہ اگلی صف وچ ہونا ہی چاہیے، مگر صبر کرو، پس کراہت اس کے کھڑے ہونے کی وحدہ، یہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پچھلا جملہ ہے نا وَإِلَّمْ يَكُنْ اولا تک، ان ایک بار ایک پاسے رکھو نا، واپس ایک پڑھو، اور یہ بات فائدہ دیتی ہے قیام کی کراہت کو پیچھے کھڑے ہونے میں اگلی صف کے، اگر ٹرو ایک منٹ، پس اگر نہ پائے صف میں فرجا تو پس کھڑا ہو جائے منفردن خلفہ ہو تو فلا باس بہی، اگر اگلی صف میں فرجا نہیں نہ پایا تو پھر پیچھے کھڑا ہو گیا تو
اولا یہ ہے کہ کھینچے کسی ایک کو صف سے کما فی الغنیا وغیرہ ہوں جی یہ پچھلا جملہ ہے تو کوئی ٹکدا نہیں پیا جی اندر کوئی جوڑ نہیں جوڑ رہے تھے کیوں گل تو ہے کہ بھی اگلی صف وچ فرجا ہے تو اتنے کھلوے تو جے فرجا نہیں تو پیچھے کھلوے جی اگر نہ ہو وحدہ ہو پس کراہت اس کے کھڑے ہونے کی اولا وحدہ اولا ہے ایک جوڑ جڑیا نہیں ہے اس جملے دا ہیں اگر نہ ہو کوئی ایک نہ ہو کوئی ایک تو پس کھڑا ہونا پس کراہت اس کے کھڑے ہونے کی اکیلے یہ کراہت کیا ہے اولا ہے گل بنی نہیں کوئی عرض نہیں کوئی جڑا جملہ ویسے نشان لا چھڈیا لیکن وہ گل اصل پہلے اگلی جڑتی پی فلم نظر آتی پی تمہیں جی کہ اگر بھی جگہ ہے تو ہن مکروہ ہے تو جے کر صف وچ فرجا نہ پائے تو اب اگر اکیلا کھڑے ہو گیا پیچھے تو فلا باسا بھی اب اولا یہ ہے کہ آگے سے کسی کو کھینچے پیچھے لائے جی آگے جی سمجھ او ویکھو تھلے او 2 نمبر تے ومثلو ذکر فی فتح القدیر الاخری قال شرم العلی فی عشیت الدرر کی پس اگر نہ پائے فرجا اگلی صاحب فرجا نہیں تو اختلاف کیا علماء نے بعض نے کہا کھڑا ہو جائے اکیلے اور یہ معذور جانا جائے گا کہ مجبوری بن گئی کیڑے پاسے جائے بعض نے کہا کہ کھینچے ایک کو صف سے اپنی طرف پس کھڑا ہو اس کے جنب میں 2 ہو گئے اور اصح وہ ہے کہ روایت کی ہے ہشام نے اب محمد رحمہ اللہ کہ انتظار کرے رکوع تک بس اگر آ جائے رجل تو فابیا وگرنہ کھینچے اپنی طرف رجل کو یا داخل ہو جائے اگلی صف وچ کو اگر کوئی جگہ بن دی تو جگہ پڑ جائے جی قال مولانا البدی والقیام وحدہ اولا فی زماننا لغلبت پس جب کھینچے گا اس کو تو فاسد کر دے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی شرع اس بھی جابی میں ہے کہ صح و اصحب اولا ہمارے زمانے میں جی انہو کہ یہی صح ہے اور اولا ہے ہمارے کیڑا بنا چھکے ذکر کیا اس کو شرع منظومہ میں ابن شاہنہ نے پھر فرمایا ہے کہ بحث کی ہے مصنف نے التفوید الی رأی المبتلا پس اگر دیکھے یعنی وہ جو امام صاحب کا قانون ہے پس اگر دیکھے اس کو کہ نئی تکلیف پاتا وہ جی لے او زاحمہ او عالمن جازبہ یعنی اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ جو آگے کھڑا ہے جی اگر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جگہ بنا دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے یا آگے جو کھڑا ہے وہ سمجھدار ہے تو اگر پیچھے کھینچے گا اشارہ کرے گا تو وہ آ جائے گا ہن کھینچنے نہیں بھی مگر قمیض چھکے پاڑنی انہوں صرف کنڈ تے ہاتھ لانا ہے تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ پیچھے بندہ کل ہے میں پیچھے جانا ہے جی ہوں ان دی وجہ کو جڑا فرجا کے ہو گیا وہ ٹھیک ہے حرج کو نہیں ہے گا کیونکہ اجازت دیتی شریعت نے جی اور تعقیب کی اس پر ابن عابدین نے رد المختار میں اور وہ توفیق حسن ہے اختیار کیا اس کو ابن وہبان نے شرح منظومہ میں بھی ایک گل ٹھیک ہے بھی اگر انہوں پتہ ہے کہ بھی سیاںا بندہ کھلوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بس تسی پڑھتے پے ہو تو پیچھے کسی ہاتھ لایا ہے تو ہوں پڑھ کے بھی یہ عالم ہوں ہور عالم ہو تو کو پٹاکے چھڑ دے بھی شبرات والے دن جی انہوں عالم آدھے نے جی جی تو جی تمہیں بھی سمجھ نہ لگے تو پھر کی سمجھ لگنی جی آئے ہے پھیرا دئیے بس واپس جی گل کر بڑھ گئی ہے اور وصورتن نہیں وصورتن وکھرا ہے مکرو چل دے پہ نے اور صورت جتھے نماز پڑھ رہے ہوتے صورت یعنی صورت جاندار کی نہ کہ پتھرا شتھران دی اور صورت مسلی کے آگے
یا اس کے حذا میں یعنی اس کے دو جانبوں میں سے ایک بار سجے یا کھبے یا چھت میں یا تو لٹکائی ہوئی ہے ان ساری صورتوں میں پس اگر ہو اس کے پیچھے یا اس کے دونوں قدموں کے نیچے تو وہ یہ نہیں بھی ان تصویر رکھنی پیچھے تک بھی مطلب اگر انج ہو گیا تو مکروہ نہیں ہے یہ مطلب ہے جی ہوں بے خود رو بصورتن یعنی مکروہ ہے نماز جب ہو صورت مصلی کے قدام یا اس کی دائیں جانب یا اس کے سر کے اوپر چھت میں یا لٹکائی گئی ہے چھت پر تھلے بھی لمکدی پئی ہے او فی سترے یا پردے وچ تے پردہ سامنے میں یا سجے وے یا کھبے وے جی سنیں جی تو ان کی ہے اور نہیں مکروہ اگر ہو تصویر مصلی کے پیچھے یا بستر پر جس کو پاؤں سے روندا جاتا ہے اور لتاڑا جاتا ہے مگر جب کہ ہو وہ اس کے سجدے کی جگہ میں تو پھر مکروہ ہے کیوں کو سر رکھ دیتا ہے اصل اس میں حضور والا اصل اس میں یہ بات ہے ہر وہ کام کہ ہو اس میں تشبہ بے عبادت الاوثان کہ بت پرستوں کی عبادت کے ساتھ اس میں کیا ہو یا پائی جائے اس کام میں تصویر کی تعظیم یہ تکرہ فی الصلاۃ ہے اصل گل ہے جی کہ بے عبادت الاوثان تشبہ پایا جائے یا اس میں صورت کی تو وما لا فلا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو بس نہیں اور اگر ہو صورت کا بین کانا اگرچہ رکھنا صورت کا گھر میں ممنوع ہے یہ مطلقاً ممنوع ہے گھر صورتیں نہیں جی مگر بساط میں اور سرانے وغیرہ میں ان جگہوں سے جن کی توہین کی جاتی ہے اور اہانت کی جاتی ہے ذکر کیا ہے اس کو شراء الہدایہ نے سمجھے ہی بھی کو تھلے شلے ہوئے تو حرج کو نہیں ہے تے باقی بھی اور اصل اس میں حدیث ہے سونیا فرمایا نہیں داخل ہوتے ملائکہ مراد رحمت فرشتے نہیں داخل ہوتے ملائکہ ایسے گھر میں جس میں کتا ہو اور تصویر ہو جس میں کتے صرف جڑی رکھنے دی اجازت ہے وہ تو جڑی فقہاء نے دیتی تو باقی کتے جی آ کریں چٹے چٹے انگریزاں نو ویکھ کے جی وہ تے رحمت فرشتے استادہ نے بلاؤ دعا کرائیے میری دعا تو کی کرنی تو زکارے کے خود شہر رکھی رحمت فرشتے ہی نہیں آتے جن اللہ دے پاس رحمت لے کے آنا سی میں دعا کر کے سدا فرشتے آتے نے اسی آ ہی نہیں سکتے تو کتا میں بشک کو تو گڑ گڑا کے پیار رواں اخرجہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ واحمد وابن حبان وغیرہم اور حدیث نکالی گئی ہے صحیحین میں بھی الفاظ متقاربہ کے ساتھ اور وفیہما اور ان دونوں میں وہ بھی ہے جو دلالت کرتا ہے اس کے جواز پر فراش و نحوہی میں کہ تھلے ہوئے نا تصویر تو پھر حرج کو نہیں بھی پیراں تھلے آندی ہوئے اتو لگنا ہے بہنا ہے تھلے تو ہی ہو رہی پھر حرج کو نہیں اور سورۃ حیوان کی جب کہ یہ جو تھے نا پیچھے سورتن یہ صورت شامل تھی ذی روح کی صورت کو بھی اور صورت عام ہوتی ہے ذی روح کی ہو یا ایک ہوتی ہے تمثال یہ مختص ہے ذی روح کے ساتھ جیسا کہ
اور ہے کراہت مختصہ کس کے ساتھ؟ زیرو کی صورت کے ساتھ. کیونکہ اگر پہاڑ چھاڑ دی ہوئے تو پھر نہیں ہے. تو محتاج ہوئے شارع رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر اور اس کی تقیید کی طرف بھی ہوئے بھی تو کتھے ہوئے. اور یہ نہیں پڑھے ہی اگر میں پڑھ دیں وصلاتہ وصلاتہ حاصر الرأس للتقاصد او للتهاون بها اي ليس المراد بسم اللہ الرحمن بالتهاون الاهانة فإنها كفر بل المراد قلة رعايتها ومحافظة حدودها لا للتذلل. وفي ثياب البذلة وهو ما يلبس في الثوب ولا يذهب بها إلا الكبراء ومسح جبهته من التراب فيها والنظر إلى السماء والسجود على قول عمامته وعد الآي والتسبيح فيها. سبق. اچھا جی، اور مکروہات اور نماز پڑھنی مصلی کی درا حال کے ننگا کرنے والا ہے اپنے سر کو تکاسل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ سستی کی، یا نماز کے تہاون کی وجہ سے. سنیں ایک ہی ہے، دھیان کریں جی. یعنی نہیں مراد تہاون سے اہانت نہیں مراد کہ نماز کی اہانت کے لیے ننگا سر کی ہے، کیونکہ اہانت الصلاۃ تو بلکہ مراد قلت رعایت صلاۃ ہے، کیونکہ پوری رعایت نہیں کر رہا جی. اس وجہ تو ہن کیے اور اس کے نماز کے حدود کی محافظت نہیں کر رہا، اس وجہ سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ نہ کہ تذلل کے لیے، نہ کہ اگر عاجزی کے لیے سر ننگا ہے تو اب مکروہ نہیں ہے. اب سمجھا جی. اگلی گل پھر انہیں پڑھ لئیے. لِتَّقَاسُلِ یعنی لِأَجْلِ الْقَسْلِ، کس طرح سے دھیان کریں. بائیں طور کے ثقیل جانتا ہے سر کو ڈھکنا اور نہیں دیکھتا سر ڈھک اس کو امر مہم نماز میں، پس چھوڑ دیا اس کس کو سر کے ڈھکنے کو لذالک اس وجہ سے. ایک ہندہ کسل ایک ہندہ عجز. وَأَصْلُ الْقَسْلِ ترک العمل لعدم الارادہ تے، عمل چھوڑے ارادہ کو نہیں، عدم ارادہ کی وجہ سے کام چھوڑیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سستی جی. عدم ارادہ کی وجہ سے ترک عمل یہ سستی ہے. پس باوجہ عدم قدرت کے اگر کسی کام پر قدرت نہیں پا سکا اس کا نام عجز ہے، اس کا نام عجز ہے. سننا پہ دھیان کریں. وہ پچھلے آشیا پھر پڑھ دیں. بسم اللہ. اور جزمی بات یہ ہے کہ قرات یہاں اور وجہ اس کی بوجہا لی گئی ہے من قول تعالی فی شان المنافقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. مسئلہ جی، پس اگر گر گئی ٹوپی نماز میں پس لٹانا اس کا احسن ہے. ٹوپی ڈگ پیے تو انہوں سر تے پا لینا ٹھیک ہے، مگر جب کہ محتاجی ہو کدھر بھی پھر انہوں سر تے رکھ کے دو ہاتھ نال سیٹنگ شیٹنگ کرنی تو ہن نہیں ہے. ویسے بھی ایک ہاتھ نال تھلے ڈگی ہے تو اومی سجدے چ اتوں پھڑ کے ہاتھ نال انج کر لی اتنے پہ گئی تو ایک عرض کو نہیں. یہ احسن ہے. یہ فَإِعَادَتُهَا احسن ہے. قضا فی فتاوی الحجت و تاتار خانیاں. اچھا جی. فَإِنَّهَا یعنی احانت بالصلاۃ اور استخفاف بالصلاۃ اور استحقار صلاۃ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تم تاں ہی جو دو لفظ آتے ہونے
ورنہ کثرت نال لوگ بس ان کو کام میں او یار چھڈ پہلو کم کر، نماز پڑھ لگے نماز ہی تھی کری چلی یار، اے توہین ہے، اے کفر ہے۔ لیکن یہ کفر تو بڑا رج کے بھی، یہ تو تھوڑا نہیں ہے گا۔ اے مسئلے ضروری نے جتھے جناب کفر ہو رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ مثلاً پیسے کولے نا، اج تو نہیں جا رہا، اج نہیں، او یار اج کر لیں گے، تھیاں گرا جڑے پہلے فرض نے تھیاں پترے تو پورا کر لی یار، اج کسی دا مکان ہی کوئی نہیں ہے گا تو کمال ہے، یا تو اج دے مسئلے دے رہے تے چہرے تے اندے وٹ بھی پے رہے ہیں۔ یہ چیزاں کس چیز دی عکاسی کر دیا نے؟ وہ فتاوا شامی تا ہی ہے نا بھی ان اپنے زمانے دی گل کی تھی، اجے تو انگریزی دور آئے ہی نہیں سی، انہیں اپنے زمانے جو بابا عراق دے نے بے انہیں کیا سی کہ بھئی جڑے نا ہر مہینے بعد یہ جڑی ہن دی عوام ہے تجدید نکاح کرے، ایک باری کلمہ پڑھے پھر نکاح کرے، ہر مہینے میں کرنا، اس واسطے کہ یہ پتہ نہیں کی ہے۔ یہ تو ادوں دی گل ہے جدوں لکھیا ہوندا سی کہ مہینے بعد بھی ستارے کیا کہتے ہیں، پھر ہفتے بعد ہن تے روزانہ کام ہے کہ صبح تو شام تک کنے کلمے کفریہ سارا دن بک بک، خصوصاً ہے جڑا ہاتھ سزا پڑی ہے ان دے وچ کنے گند اسی وینے ہیں تے کنیاں دے ویکھ کے اسی خوش ہونے ہیں۔ تو سارے نوز باللہ اور وینا پہ بے ٹوپی پا لی حرج کوئی نہیں، اے احانت چلدا پہ بھی اے نماز دی احانت خدا دا نہ جے نو سمجھو، کسی بھی سنت دی احانت جی فرضاں دی مطلب دین دی احانت توہین، بلکہ شیخ عبدالحق متزلوی کتاب القبائح جتھے وہ گناہ کبیرہ دا باب مشکاہ شریف ہوتے ہیں پوری پہلے پورے صفحے تے نا فارسی شرح پورا پہلے انہاں فرست لکھی ہے کہ گناہ کبیرہ کیڑے کیڑے نے جی، انہوں نے لکھے ہے عالم کی توہین اس حیثیت سے کہ یہ دین کا عالم ہے، توہین دین کی نظر سے، شخصیت کی نظر سے نہیں، کرتوت کی نظر سے نہیں، دین کی، چونکہ یہ دین پڑھا ہے اس لیے اس کی توہین کرو، اے کفر ہے، کیونکہ انہیں دی توہین نہیں ہے، ان دین دی توہین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سمجھا جائے مسئلہ لا للتذلل کی یعنی لقصد التذلل و اظہار الخشوع، اظہار خشوع کی وجہ سے وہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور ذرا جا کے آجے کیونکہ پٹھے راہ بچوں نکل آؤں نے سمجھ کو نہیں لگتی، اس تذلل اور اظہار خشوع، کیونکہ خشوع نماز میں امر مدح فرمائی اللہ تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ اقوام کی، پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح کیڑے مومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جی اور یہ خشیت سوال تک قلبی فعل ہے کہ سانو کی پتہ لگے گا، فرماندے نے خشیت اگرچہ افعال قلب سے ہے لیکن کوئی حرج نہیں خشوع کے آثار کے اظہار کے ساتھ ظاہر میں، کہ اتوں نظر آ رہا ہوئے گا کہ بھی اے بندہ کڈی دھیان نال تے مسکینی نال نماز پڑھ رہے ہیں، جی ہن تو خشوع ہویا جی۔ اور حل الاولا، کیا اولا ہے سر کے کشف کا ترک تذلل کے لیے، یا کہ اس کا کرنا، اس میں دو قول ہیں، بغیر تذلل ہوئے تو ننگے سر نماز پڑھنی زیادہ بہتر ہے یا سر کج کے ان دے وچ، لیکن پہلے خشیت والا مقام حاصل ہوئے جی۔ اگے جی وفی ثیاب البزلت،
اور عام استعمال کے کپڑوں میں نماز پڑھنی، اور وہ کپڑے ہیں جو پہنے جاتے ہیں گھر میں اور نہیں جایا جاتا ان کپڑوں کے ساتھ کوبرا کی طرف۔ کسی بڑے نو ملن جانا ہوئے تو وہ کپڑے پا کے نہیں جانا، ہور کپڑے پا کے جانا ہے۔ تو یہ جڑا ہے نا انہاں کپڑے نال کی کرنی مکروہ ہے جی۔ جی حضور قولو وفی ثیاب البذلۃ، یعنی مکروہ ہے نماز مسلی کی ثیاب البذلہ میں، بے کسر الباء موحدہ سکون زال موجمہ بمعنی ابتذال والخدمت، اور کراہت تنزیہہ ہے جیسا کہ باہر میں ہے، اور وجہ کراہت کی اس میں ترک اہتمام بالصلاۃ، وہ صلاۃ جو وہذا یہ جب کہ ہوں اس کے لیے ان کپڑوں کے علاوہ، تو اگر ہے ہی ہوئی تو لنگوٹا ہی ہے تو پھر تو کوئی عرض نہیں۔ ولا یذهب بها الی الکبراء، ہے مسئلہ ہے بے ضم الکافت ہے با موحدہ جمع کبیر، یعنی نہیں جاتا ان کپڑوں کے ساتھ امراء رؤساء اور اپنے اکابر کی طرف جو رشتہ داری میں بڑے ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، یعنی یستنکف عنہ و یستکرہ ذالک، شرم محسوس کرتا ہے اور کراہت کرتا ہے۔ پس اگر نہیں ہے اس طرح تو اب کراہت نہیں ہے۔ پہنچ گئے گھر جی۔ عادت بناؤ، عادت کہ تین ولیمے دی دعوت جڑے کپڑے پائے ہی پا کے جانے نے جی۔ عادت بناؤ کہ جانا پہ کے جڑے کپڑے پائے نے ٹھیک نے، نہیں تو مسئلہ جی یہ پھر بزلا بن گیا تو تسی یہ تو پا کے پسند نہیں کر رہے ہو۔ اور تحقیق ذکر کیا علماء نے یہ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھے قمیص بھی ہو اور ازار بھی ہو اور لک والی چادر وہ ستھڑ پہ ہوئی اور امامہ بھی ہو، اور مسئلہ اور نہیں مکروہ اکتفا کرنا کلی ٹوپی نال، کلی ٹوپی کدے پائی ہے نا تو یہ مکروہ نہیں جے۔ اور ہن سنیا جے، اور نہیں اعتبار ہر مولوی اپنے زمانے دا، ہر عالم اپنے زمانے دے رونے روندا ہے، اور نہیں اعتبار اس بات کا جو مشہور ہے عوام کے درمیان من کراہت ذالک، اس کی کراہت سے بے کلی ٹوپی پا کے نماز پڑھنی یہ گل ہے، لیکن بالکل یہ ماما چھڑ دینے بھی ٹھیک نہیں جی۔ اور اسی طرح وہ جو مشہور ہے کہ مقتدی اگر معتمل امامت ہے کہ اگر مقتدی امامہ باندھنے والا ہے اور امام جو ہے وہ ٹوپی پر اکتفا کرنے والا ہے تو یہ مکروہ آندنی بھی گل مشہور ہے جی، ہے کو نہیں ہے جی، انج ہے کو نہیں۔ یہ تینوں گل دماغ یکدم بن گئی، اور ٹوپی نال مت پڑھائیں کوئی پرواہ نہیں، اس پاسے نہیں سیدھے پاسے مرنا ہے، امامہ بنو۔ سونے فرمایا یہ تاج ہے تمہارا جی۔ قال عبدالعلیم لکھنوی مکروہ ہے نماز بدون ہاں، یہ کتنے چل رہے سنیں جی کہ بھئی مکروہ ہے نماز بدون ہاں ان بلاد میں کہ عادت ان کے سکان کی یہ ہے کہ نہیں جاتے کوبرا کی طرف بغیر، جتھے دوجیاں کو جانا ہوئے تو مامے شامے بن کے جاندے نے، اتھے نماز ننگے سر پڑھ دینے، ان دا مطلب ہے کہ یہ تو ان کر رہے ہیں نا، سمجھ آگئی گل، سمجھا جی۔ اور بلکہ اور نہیں نکلتے اپنے گھروں سے مگر امامے باندھ کر، اور بہرحال ان شہروں میں کہ نہیں عادت ان میں یہ، تو وہاں اگر وہ اس نے نماز پڑھی ہے تو حرج نہیں ہے جی، تو یہ کہ اس جگہ نو دیکھنا ہے جی۔
اور تحقیق مشہور ہے بین العوام کہ امام اگر امامہ باندھنے والا نہیں ہے اور مقتدی امامے باندھنے والے ہیں یار تو پس نماز ان کی مکروہ ہے. اندنے یہ بھی زخرف من القول ہے ایک گل کڑی ہوئی ہے جس اتے دلیل کوئی دلیل کوئی نہیں ہے. ہو اندنے کا بھی کتاب ہے رفع الاشتباہ ام مسئلۃ کشف الرؤوس و لبس النعال فی الصلاۃ جی علامہ کوثری دی کتاب ہے بھی اندے وچ بھی تسی مسئلہ دیکھ سکتے ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مکروہ ہے اپنی پیشانی کا صاف کرنا مٹی سے نماز کے اندر ہیں بھی انہیں کی کیتا ہے بھی مٹی لگی نا پیشانی تے تو اٹھ کے تے صاف کرن لگ پے جی. ایک ہی ہے او دیکھو جی او پیچھے قول و مسح جبہتہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ نہ صاف کر تو کنکریاں حالانکہ تو او تھلے عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کھڑا تمہارا کوئی ایک نماز کی طرف تو پس نہ صاف کرے کنکریوں کو مٹی شٹی لگی صاف نہ کرے کیونکہ رحمت تیرے سامنے ہے تو واجہ ہو رحمت تجھ سے آمنا سامنا کیے ہوئے ہے. ہو ون اچھا جی ایک ہی ہے مکروہ ہے. اور نظر کرنے آسمان کی طرف یہ بھی او دیکھو اس لیے کہ اس میں ترک خشوع ہے اور سوء اور تحقیق فرمایا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حال ہے اقوام کا اٹھاتے ہیں اپنی نظریں آسمان کی طرف اپنی او لکھا جی فی صحیح البخاری وغیرہ. اور فرمایا البتہ ضرور رک جائے لوگ اس سے یا البتہ ضرور اچک لی جائیں گی ان کی آنکھیں. اتنا خطرناک کام اندازہ لاؤ. اخرج البخاری و مسلم و ابو داود وغیرہ بالفاظ متقاربہ. اور واپس چلو. اور مکروہ ہے سجدہ کرنا اپنے امامے کے بل پر. کس پر؟ اپنے امامے کے بل پر کیا کرنا؟ سجدہ کرنا مکروہ ہے. بس سجود والا کور امامت دھیان کر جو الامامہ بالکسر وہ جو باندھا جاتا ہے اس کے ساتھ سب اس کو سر پر فارسی میں دستار کہتے ہیں اور ہر اس کے دورہ کو اس سے اس کا نام ہے کیا کور بالفتح فارسی وچ تریج دستار یعنی پیچ دستار. قال فی البحر جزمی بات یہ ہے کہ کراہت تنزیہیہ ہے چونکہ بوجہ نقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اور آپ کے صحاب کے سجود سے امامے کے بل پر بطور تعلیم للجواز. لیکن ایسی بار جدو گرم پتھر سن کتھے یاد ہے نا گرم پتھر آتے اور مراکل فلاح میں ہے کہ اگر ہو عذر کے لیے جیسے دفع کرنا گرمی کا اور سردی کا اور زمین بڑی سخت ہے تو ہون تھلے اگر مکروہ نہیں ہے پگڑی دے سجدہ کیتا تے ہن مکروہ نہیں ہے کدو جدو تھلے گرمی ہوئے یا سردی ہوئے یا زمین کی خشونت ہو سخت ہوئے تو جی تسی نمازاں پڑھ دیں وہ تو ہے کچھ ہے وگرنہ مکروہ ہے اگر ضرورت نہیں تھے. اور وجہ کراہت کی یہ ہے کہ اس میں ترک ہے کمال ہن سنیا جی کمال خضوع کندے وچ کیونکہ کمال خضوع پیشانی کے چمٹانے میں ہے زمین کے ساتھ
ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਮਹਰੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸ਼ੋਧੀ ਹੋਣ ਫਰਸ਼ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਢਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਸ਼ੋਧੀ ਹੁਣ ਵੈਪਰ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, پھر بھی مسلح ڈھائے۔ کمال خضوع پیشانی کے چمٹانے میں ہے کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ۔ جی واہ واہ۔ یہ تو مربیاں سمجھانا ہے نا کہ پتر مسلح چک، بچہ آ کچی مٹی تے نماز پڑھیے، ثواب اندے چک ہے جی۔ تو جتھے ماحول بن جائے، حضرت صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، نواں مسلح لے آنا ہے، حضرت صاحب نماز پڑھنی، اوتھے پھر یہ گلاں کتے سمجھ آؤں گی۔ اور تائید کرتا ہے اس کے وہ جو روایت کی ابو داود نے اپنے مراسیل میں سند ضعیف کے ساتھ، انہوں ذرا دماغ کڈو، ضعیف حدیث ہوندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ رجل کو نماز پڑھ رہا تھا اور تحقیق امامہ اس کی پیشانی پر تھا، پس پیچھے ہٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی سے، تو سونے پکڑ کے تو پیچھے ماما پیچھے کر دیتا نہیں۔ آگے سمجھ اے شاباش۔ چلو اگلا انشاءاللہ پھر کل پڑھو، بڑا ٹائم ہو گیا، میرے خیال 2 گھنٹے ہو گئے نا۔ چلو بھائیو، اور اقاع کرنا مسلی کا، اور وہ بیٹھنا اپنے الیہ پر، اتھے ہی ہے نا، دراہ لے کے کھڑا کرنے والا ہو اپنے گھٹنے، اور بچھانا اپنے دونوں بازوؤں کو، اور چوک اور تربو کرنا مسلی کا، اور 4 زانو بیٹھنا بغیر عذر کے، اور کھڑا ہونا امام کا مسجد کے طاق میں یعنی محراب میں، بائیں طور کے وہ محراب بڑا، پس کھڑا ہو جائے اس میں اکیلے یا ہو دکان پر، کون مقتدی، یا ہو امام زمین پر اکیلے، یعنی کھڑا ہو امام زمین پر اور قوم دکان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کھڑا ہونا صف کے پیچھے، ایسی صف کہ پاتا ہے اس صف میں فرجا، اور تصویر یعنی جاندار کی تصویر، مصلی کے آگے اور مصلی کے حذا میں، یعنی اس کی 2 جانبوں میں سے ایک پر یا چھت میں یا لٹکائی گئی ہے، پس اگر ہے یہ ساری صورتوں میں جو نماز، پس اگر ہے اس کے پیچھے یا اس کے قدموں کے نیچے تو نہیں مکروہ۔ میری ایک عرض ہے، یہ مسئلہ ہندوؤں نوں تے بت پرستاں نوں سمجھایا جا رہا ہے یا مسلمانوں نوں؟ مسلمانوں نوں۔ یہ مسلمان نماز پڑھ رہے اپنے گھر، تے یہ جڑا توجیہ کیتی جاندی جی وہ بت تھے، تے ساڈے گھراں وچ بت ٹنگے نے، اساں بت رکھیا ہوندا سامنے جی، یا سجے یا اتنے کوئی گل مسلمانوں دے گھراں دی، مسلمانوں دے گھراں وچ بت ہوندے نے، اتنے کیڑی تصویر مراد ہے؟ سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ ہندوؤں دے گھر دی گل ہوے پھر تو ٹھیک ہے، وہ بت ٹنگے نے، گل مسلمانوں دے گھر دی ہے۔ ساڈے گھر کیڑے بت ٹنگے نے جڑی توجیہ کرتے ہیں کہ وہ بت تھے جی؟ یہ مسلمانوں دے گھر دی گل ہے، اتنے کیڑی تصویر ہے؟
پنجو 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 پس اگر ہو تصویر بس اگر وہ تصویر مصلی کے پیچھے یا اسے قدموں کے نیچے قدموں کے نیچے تو نہیں مکروہ. نہیں مکروہ. اے بت پیراں تھلے آ جاندے ہیں جی اتنے بندہ کھلو جاندے ہے. او بھائیو مولوی جی یہ پیراں تھلے جڑی تصویر ہے وہ کوئی موٹی شے ہے کپڑے وچ ہی بنی ہے نا تو کپڑے پہ ٹھپا ہی ہوندا اور کی ہوندا ہے تیرے کاغذ بنی ہے کی وہی نہیں. بس سمجھو نا بھی پیراں تھلے جو کچھ تصویر ہے بھی پیراں تھلے جڑی کوئی موٹی شے ہے اس سے بندہ کھلو ہی نہیں سکتا جی. اور نماز پڑھنی مصلی کی درا حال کے کھولنے والا ہو اپنا سر کھولنے والا ہو اپنا سر لیکن نماز پڑھنی بوجہ سستی کے سستی کے یا تہاون بالصلاۃ کے. تعاون بالصلاۃ کے. بسم اللہ یعنی نہیں مراد تہاون سے مراد تہاون سے احانت احانت بالصلاۃ نہیں مراد کیونکہ احانت صلاۃ احانت صلاۃ کفر ہے کفر ہے. بلکہ مراد نماز کی رعایت کی قلت نماز کی رعایت نماز کے حدود کی محافظت کی قلت نماز کے حدود کی محافظت کی قلت نہ کہ تزلل کے لیے. کے لیے اور سیاب البزلہ میں بزلا میں کی جمعہ پہ گئی ہیں ہاں چپ اور بیماری میں نہ بے سیاب البزلہ بھی جمعہ پہ گئی ہیں مطلب بھی یہ کپڑے پا کے نماز مکروہ. اور وہ کون روٹی وہ ہوتے ہیں جو پہنے جاتے ہیں گھر میں اور نہیں جایا جاتا ان کے ساتھ بڑوں کی طرف اور صاف کرنی اپنی پیشانی مٹی سے نماز میں اور نظر آسمان کی طرف اور سجدہ کرنا اپنے امامہ کے بل پر. حدیث آئی کو نہیں اگلی کتاب میں جا جائے گی جل حدیث پاک پڑھو گے پیشانی اتے نماز پڑھی ہے کوئی شے لگ گئی ہے جنہ چیر لگی ہے اونا چیر اس اتنے ایک انعام خاص قسم دا وہ میرے بھول گیا پہ اللہ دی رحمت ہے یا فرشتے اس نو بہندے رہندے نے انج دا ایک جملہ ہے کہ جنہ چیر لگی ہے جی اسی تے فٹ فرشتے کو گھر جاؤ تسی